جب میاں نواز شریف صاحب کی جو واپسی پکی ہو گئی تو اس کے بعد یہ کہا ہے کہ نہیں، کھانے کی شرط لگی ہوئی ہے، کھانے کی شرط لگی ہوئی ہے. اب کون جیتتا ہے؟ جو میاں صاحب کی جو واپسی ہے. خطاب تو ویسے بھی رات کے وقت کرنا ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یا کسی بہت بڑے انسان کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت ہو. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. بات کریں گے کہ 21 اکتوبر کو کون سا بڑا سرپرائز ملنے والا ہے. اینکر نے اندر کی خبر بریک کر دی ہے اور کون سے 2 اینکرز نے شرط لگائی ہوئی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کر لیں. نومی نسیم صاحب لکھتے ہیں کہ یہ لوگ کس حد تک گر گئے ہیں، اخلاق سے سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں، یہ نون لیگ کے جلسے کی ویڈیو ہے اور جس میں دیکھا جا سکتا ہے، جو ویڈیو ہم نے کل ناظرین کے سامنے رکھی کہ میاں صاحب کے استقبال کی تیاری کے لیے جو جلسہ منعقد کیا گیا تھا اس میں کس حد تک گر گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہر طبقہ عمر کے افراد تھے، بچے تھے، جوان تھے، بزرگ تھے، مطلب اتنے باریش بزرگ وہ بھی موجود تھے. لیکن اس میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب نے دیکھا. اور اس کے بعد پھر جو جنت کی جو بشارتیں ہیں وہ دی گئیں، وہ الگ ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن یہ ایک الگ ہے. دو الگ انتہائیں آپ دیکھیں کہ ایک میں جنت کی بشارتیں اور دوسرے میں یہاں تک گر جانا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے. صحیح. اور یہ شگفتہ مجید صاحبہ لکھتی ہیں کہ عدیل راجہ صاحب نے منہ کی بات چھین لی ہے. واو. عدیل راجہ صاحب نے سلیم بخاری کے لیے یہ الفاظ کہے تھے کہ مردود، ٹاؤٹ اور بہت جو ہمارے تھمبنیل پہ لکھے ہوئے سب نے دیکھیں. انہوں نے کہا تھا کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ چھپے ہوئے اور ان کو اپنی پارٹی ختم کروا دے گی، یہاں تک کہا گیا. اور اس کے بعد ان کے پاس ارشد شریف کے کچھ ثبوت وغیرہ موجود ہیں، تو لیپ ٹاپ وغیرہ موجود ہے، تو اسی لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر عدیل راجہ صاحب آئے میدان میں اور علی عثمان صاحب جو کہ بھی ارشد شریف صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے تو وہ بھی میدان میں آئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ تمام تر باتیں کہنا شروع کر دیں جو لوگوں نے دیکھا اور سنا. صحیح. 21 اکتوبر کو کون سا سرپرائز ملنے والا ہے؟ اس سے پہلے جو جنت کی بشارت دی گئی اس پر ایک فتویٰ آ گیا ہے. اچھا. ایک مولانا صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ مینار پاکستان جانے والے سیدھے جہنم میں جائیں گے. سیدھے جہنم میں جائیں گے. جا کس لیے رہے ہیں؟ ایک جھوٹے کے لیے جا رہے ہیں، جو ملک لوٹ کے چلا گیا ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. مینار پاکستان میں کیا کوئی تبلیغی اجتماع ہے یا سیرت النبی کانفرنس ہے جو آپ جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ قاری زوار بہادر صاحب نے یہ کہا ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور خبریں. ورلڈ کپ میں جو اپسیٹ ہو گیا ہے، نیدرلینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا ہے اور چاروں شانے چت کر دیا. نیدرلینڈ ٹورنامنٹ کی سب سے کمزور ترین ٹیم اور ساؤتھ افریقہ ٹورنامنٹ کی سب سے مضبوط ترین ٹیم. لیکن کل نیدرلینڈ نے بہت زبردست کھیلا. آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹورنامنٹ میں پاکستان کے علاوہ ہر ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان سیمی فائنل کھیلے، لیکن پاکستان نہیں کر رہا. بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آ گئی ہے کہ ان کو اجازت دی گئی ہے بیٹوں سے بات کرنے کی. اس کے علاوہ خدیجہ شاہ صاحبہ کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو گئی ہے. اور ایک اور خبر جو کہ اسی خبر سے ہم پھر شروع کرتے ہیں، 2 اینکرز کی شرط لگ گئی ہے میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے. تو میاں صاحب کوئی کہہ رہا ہے کہ آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نہیں آ رہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آخری موڑ پر جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ پلٹا کھا لیں گے میاں صاحب اور نہیں آئیں گے. یہ مبشر لقمان صاحب اور مزمل سہروردی صاحب کے درمیان یہ شرط لگی. اور مبشر لقمان صاحب نے 1 مہینے پہلے اس شرط کا آغاز کیا تھا اور انہوں نے جب میاں نواز شریف صاحب کی جو واپسی پکی ہو گئی تو اس کے بعد یہ کہا ہے کہ نہیں، اس شرط کو رینیو کرتے ہیں. اور یہی شرط ہے، شرط بحال اور برقرار ہے، شرط کو وہ واپس نہیں لے رہے. ان کا موقع ہے، دیکھ لیں. ان کا نہیں. منصور علی خان صاحب اس شرط کے دونوں طرف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ہارے یا کوئی بھی جیتے، مجھے تو کھانا ملنا ہے، تو ہمیں کھانے سے سروکار ہے.
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کون جیتے گا. بہرحال مزمل لقمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نہیں آ رہے. نواز شریف صاحب آخری وقت پر کوئی پلٹا کھا لیں گے اور وہ نہیں آئیں گے اور کہیں گے یہ نہیں آ رہا. 21 اکتوبر کی بات ہو رہی ہے. اور مزمل سہروردی جن کا تعلق بول نیوز سے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیوز سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں میاں صاحب آ رہے ہیں. تو یہ شرط ابھی بھی بحال ہے, کھانے کی شرط لگی ہوئی ہے, کھانے کی شرط لگی ہوئی ہے. اب کون جیتتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب آ جائیں گے. اور میاں صاحب کے آنے کے بعد اب ہوگا کیا؟ آج تو میاں صاحب کے لیے جو ضمانت کی درخواست ہے, ضمانت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے اور میاں صاحب کے لیے تمام تر آسانیاں ہونے جا رہی ہیں. اس سے پہلے جو میاں صاحب کا جو واپسی کا شیڈیول تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے. میاں صاحب آنا چاہ رہے تھے لاہور ایئرپورٹ پر. اب میاں صاحب جب آئیں گے تو وہ لاہور ایئرپورٹ نہیں ہوگا, اسلام آباد, سیدھا اسلام آباد. اور میاں صاحب آئیں گے اور سیدھا وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے کورٹ کے. اور میاں صاحب اس کے بعد پھر ہوگا یہ کہ اسی چارٹرڈ طیارے میں میاں صاحب آئیں گے اور کورٹ سے بیل لیں گے اور اس کے بعد پھر لاہور روانہ ہو جائیں گے. 3 سے 4 گھنٹوں کا یہ پروسیس ہوگا اور میاں صاحب پھر جلسے سے خطاب کریں گے. اور یہ جو میاں صاحب کی جو واپسی ہے, خطاب تو ویسے بھی رات کے وقت کرنا ہے, روشنی میں, لائٹس میں, تاکہ جو ہے عوام زیادہ نظر آئے. عوام تو ہوگی نا, تو نظر بھی آئے گی. اور 10 لاکھ لوگوں نے جو شادیاں کینسل کی ہوئی ہیں وہ بھی نظر آئیں گے. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے, شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے, میاں صاحب تو بار بار چلے جاتے ہیں اور آتے رہتے ہیں, تو یہ کینسل نہیں کرنی چاہیے. لیکن لاہور کے لوگوں نے پتہ نہیں کیوں 10 لاکھ لوگوں نے شادیاں کینسل کر کے میاں صاحب کے جلسے میں جانے کا فیصلہ کیا ہے, جو کہ نامناسب ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جو جلسہ ہوگا کیسا ہوگا, جلسی ہوگی کیسی ہوگی. اس سے پہلے اور فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ایک بات کہی ہے کہ 21 اکتوبر کو وہ بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں. تاریخ جو مماثلت رکھ رہی ہے نا وہ 21 اکتوبر ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن سے عقاب کا نشان بھی مانگ لیا ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو یہ استحکام پاکستان پارٹی آسمانوں میں جانے کی سوچ رہی ہے. نہیں وہ پہلے آسمان میں نا, ان کا عقاب ہے جو اڑ رہا ہے. اور جتنے بندے پاکستان تحریک انصاف سے یہی منصور علی خان صاحب نے کہا نا کہ ان کو تو عقاب مل رہے ہیں, ویسے بھی ابھی فاروق حبیب صاحب بھی مل گئے. اڑ کے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم آ رہے ہیں نا, ٹینشن کس بات کی ہے. تو فاروق حبیب آئے اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, اچھا جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو سیاست میں بھی رہنا چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں تو کون سی جماعت ہو, پھر ان کے لیے ایک آسانی پیدا کر دی گئی. دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی وہ ہے جس کے لیے آپ جا سکتے ہیں. اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو جہانگیر خان ترین پر کڑی تنقید کر چکے تھے, تو ان کے لیے پھر مسئلہ ہوا. انہوں نے کہا دیکھیں اور مسئلہ ہے نا اس کو حل کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین پرویز خٹک, یہ بھی آپ کے پاس موقع ہے تو آپ یہاں بھی جا سکتے ہیں. اور وہاں جانے کے بعد آپ کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ صاف ہو جائیں گے. نہیں وہ کیسز تو ہیں ہی نہیں نا, وہ تو کیسز ختم ہیں. اس کے بعد یہ تمام تر مسائل حل ہو گئے. اور اب میاں صاحب کی واپسی کی جو تیاری ہے اس پر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں بطور پارٹی. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے نا کہ اب تو گئے, اب تو کیا ایک اور رہنما آ رہا ہے, کیا بہت بڑا رہنما آ رہا ہے, کیا شیخ رشید کا انٹرویو آن ایئر ہونے کے بعد سب کچھ پتہ چل جائے گا. ہو سکتا ہے کہ شیخ صاحب کا انٹرویو ہو یا کسی اور بڑے کا انٹرویو ہو, فاروق حبیب کے حوالے سے یا کسی بہت بڑے انسان کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور لیکن صرف شمولیت کی حد تک تو استحکام پاکستان پارٹی رہ گئی ہے, لیکن کوئی جلسہ دیکھیں نہیں ہو رہا, کوئی جلوس نہیں, کوئی میٹنگ نہیں. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ کوئی رہنما ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو وہ نمودار ہوتا ہے. اور ان کے ساتھ اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا بھی یہی حال ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. پرویز خٹک پھر بھی کچھ ہمت کر کے جا تو رہے ہیں نا شہروں میں, یہ تو یہاں بس جا ہی نہیں رہے, بیٹھے ہیں, کوئی بیٹھے ہیں چین سے, کہیں جانا تو ہے نہیں.
کہیں جانا تو ہے نہیں, ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانا تو ہے نہیں, تو یہ والا سین ہے. 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی بھی کہہ رہی ہے نواز شریف سرپرائز دینے والی ہے. دوپہر کو آئیں گے, اور پہلے تو یہ تھا نا کہ میاں صاحب لاہور کو لینڈ کریں گے, لیکن نہیں, میاں صاحب دوپہر کو لینڈ کریں گے, لیکن لاہور نہیں کریں گے, اور اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہوگا, وہاں میاں صاحب لینڈ کریں گے, اور ہفتے کا دن ہوگا چونکہ, اور اس کے باوجود بھی جب عدالتوں کو چھٹی ہوتی ہے میاں صاحب کے کیسز سنے جائیں گے, اور میاں صاحب کے لیے تو آج ہی درخواست ضمانت دائر کر دی گئی ہے. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جب لوگ دیکھ رہے ہوں, کیونکہ سماعت کے لیے اب مقرر بھی ہو چکی ہوگی, اور اس کے بعد اس پر فیصلہ بھی آ چکا ہوگا کہ یہ سماعت کے لیے مقرر ہے یا نہیں, اس کے بعد پھر اس کو سنا جائے گا, اور میاں صاحب کے حق میں کوئی اچھا یا برا جو بھی فیصلہ ہوگا, بلکہ چانسز بہت اچھے فیصلے کے ہیں, تو وہ ہو چکا ہوگا. اچھا, بیرسٹر علی ظفر صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ میاں صاحب جب بھی آئیں گے پاکستان تو ان کو سب سے پہلے جیل جانا پڑے گا. یہ قانونی نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت حالات کے نقطۂ نظر سے بات کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے. تو ان کو یہ بات اگر کرنی ہوگی تو اس کے لیے پاکستان کے اس وقت کے معروضی حالات کو دیکھنا ہوگا کہ ان حالات میں کیا میاں صاحب آئیں گے اور ان کی بیل نہیں ہو جائے گی, ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے. تو یہ تمام تر خبریں ہیں جو کہ آج کے دن کی سب سے زیادہ دیکھی سنی اور پڑھی جانے والی خبروں میں سے ہیں جو ہم نے ناظرین کو پیش کی. صحیح ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.